جامعہ ہادہ کے استاد حدیث اور جامعہ ہی کے نائب محتمیم اور بانی مرحوم کے تربیتی یافتہ حضرت مفتی شاہید صاحب دامت برکاتہم سے التماس کرتے ہیں کہ جامعہ ہادہ کی 10 سالہ رودات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ جامعہ کا چراغ ہے ہر سو منور، جامعہ کا چراغ ہے ہر سو منور، علم کا یہ خزینہ ہے ملت کا زیور، ریاض العلوم کی ہے یہ شان، بنایا کئی دلوں کو کتاب اللہ کا گھر۔ محترم صدر اجلاس حضرات علماء کرام اور چمنستان ریاضی کے پاسبانوں، آج ہم 10 سالہ تربیتی و احتسابی اجلاس برائے ابنائے جامعہ ریاض العلوم بڑودہ کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی تمہید کے بندہ حضرات کے درمیان رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ اور اسی کے ماتحت چلنے والا ادارہ جامعہ ریاض العلوم کی 10 سالہ رودات پیش کرتا ہے۔ مکرمی سامعین، 11 شوال سن 1436 مطابق 27 جولائی 2015 بروز یکشنبہ صوبہ گجرات کے مشہور و معروف شہر بروڈا میں والد بزرگوار خطیب گجرات حضرت مفتی محمد سلمان صاحب بڑودوی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے مشوروں سے امت کے افسردہ حالات اور تعلیمی انحطاط کو سامنے رکھ کر ایک تعلیمی وحدت کی بنیاد رکھی، جس میں دینی و عصری تعلیم کا حسین سنگم بنا کر امت کے نونہالوں کو اس قدیم طرز پر مقتدی بنانے کی پیش رفت کی، جو کسی زمانے میں امام محمد ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، سعد الدین تفتازانی، عبد القاہر عبد الرحمن جرجانی، عبد الرحمن بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے اسی نظام سے وابستہ تھے۔ اس ادارے کی بنیاد رکھنے سے پہلے آپ رحمہ اللہ اس تعلیم کے لیے 6 سال کوشاں رہے۔ آپ سفر کرتے، الگ الگ جگہ جا کر نظام تعلیم دیکھتے، حالات کی تبدیلی دیکھتے، آخر یہ دل میں آیا کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے اپنے شیخ جامعہ ہادہ کے سرپرست قطب المشائخ سیدی و سندی حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کے سامنے نئے نظام تعلیم کو رکھا۔ حضرت شیخ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی، پھر آپ رحمہ اللہ نے اس کے بعد اس نظام تعلیم کی کامیابی کے واسطے تقریباً 200 سے زائد بزرگوں کو خطوط لکھے، جس میں سر فہرست مشہور اشخاص یہ ہے: حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہ اللہ، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ، خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمہ اللہ، سب نے سراہا، توجہات عنایت کی اور دعاؤں سے نوازا، جس کی بنیاد پر آج ادارہ اپنی آب و تاب کے ساتھ نظام و تعلیم و تربیت پر روا دوا ہے۔ مشتاق خروارے چند نمونے پیش خدمت ہے۔ مرشدی و مولائی جامعہ ہادہ کے سرپرست حضرت والا الہ آبادی دامت برکاتہم کی جامعہ ہادہ کے پہلے سال مسجد حلیمہ میں آمد ہوئی۔ نظام تعلیم کو دیکھ کر فرمایا، اسلامی ماحول کی بقا کے لیے اس طرح کے نظام تعلیم کی بے حد ضرورت ہے۔ اس نظام تعلیم کی طرف علماء، عوام، مرد، عورت ہر ایک کو توجہ دینی پڑے گی۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو تائید تو کرو۔ اسی طریقے سے ممبر آف پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار صاحب قاسمی رحمہ اللہ کی جامعہ میں آمد ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کی 1,26,000 بستیوں کا معائنہ کیا ہے۔ حضرت نے نظام تعلیم کو دیکھ کر فرمایا، میں کئی جگہوں پر اس طرح کا نظام تعلیم دیکھنے گیا مگر مجھے شرح صدر نہیں ہوا۔
یہاں مجھے شرح صدر ہو رہا ہے۔ پھر مرحوم مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں نے کلکتہ اور دہلی میں اس طرح کے نظام کے لیے جگہ لی ہے، تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے امام النحو حضرت مولانا محمد علی بجنوری استاد دارالعلوم دیوبند کی جامعہ ہاضہ میں آمد ہوئی۔ نظام تعلیم کو دیکھنے کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر مرحوم مفتی صاحب نے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، میں 10 سال آگے نکل گیا، یہ بچے ابھی اتنا اچھا عربی بول لیتے ہیں، انگلش کے مبادیات پر اتنی پکڑ ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نظر بس سے بچائے، بس یہ دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس چمن کو نظر بس سے بچائے، دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے، کارکنان کو اخلاص الہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کا حذف کرتے ہوئے 10 سالہ مختصر ردات پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ جامعہ کے پہلے سال سن 2015 میں مسجد حلیمہ واڈی میں 16 طلبہ اور 2 اساتذہ سے تعلیمی و تربیتی سفر کا آغاز ہوا۔ اس سال تعلیم کے ساتھ ساتھ رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے ماتحت تمام اسکول کے طلبہ کو مفت کاپیاں تقسیم کی گئی۔ نیز جامعہ کے طلبہ کا اس سال فری میڈیکل چیک اپ BMDA کی ماتحتی میں ہوا۔ دوسرے سال سن 2016 میں یہ جامعہ جامع مسجد مانڈوی میں منتقل ہوا۔ اس سال طلبہ کی تعداد 100 سے متجاوز تھی۔ نیز اس سال بھی رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت جامعہ کے طلبہ کا فری میڈیکل چیک اپ BMD کے ماتحتی میں ہوا۔ پھر تیسرے سال سن 2017 میں رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت بیوہ اور ضرورت مندوں کو بلا تفریق مذہب اناج کی کیٹ دی گئی۔ نیز جمنا بائی ہاسپٹل میں فوڈ پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ چوتھے سال سن 2018 میں جب پانی کا سیلاب آیا تو رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت سیلاب زدہ علاقوں میں فوڈ پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح کپڑے تقسیم کیے گئے۔ اس سال جامع مسجد کے ساتھ ساتھ منصوری مسجد میں بھی تعلیم جاری رہی۔ جامعہ کے 5ویں سال سن 2019 میں رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت جمنا بائی کاشیبا اور SSG ہاسپٹل میں کل ملا کر 18 ویل چیئر اور ہری اوم سیوا ٹرسٹ کو 10,000 کا چیک دیا گیا۔ نیز اسی سال جامعہ کے موقر ٹرسٹی جناب حاجی عبدالکریم صاحب کولسا والا اور جامعہ کے مشیر اور مخلص اور خیر خواہ شہر بروڈا کے مائناز عالم حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل حضرت مولانا اقبال صاحب دودھ والوں کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں مرحوموں کی بال بال مغفرت فرمائے۔ چھٹے سال سن 2020 کورونا کے سال رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت ضرورت مندوں کو بلا تفریق مذہب اناج کی کیٹ دی گئی۔ نیز شہر کے مختلف اسپتالوں میں 5 وینٹیلیٹر دیے گئے۔ نیز اس وبا کے دور میں بھی شہر کے مختلف مکانات، مختلف مساجد مثلا مدینہ مسجد، عائشہ مسجد، حلیمہ مسجد، ہیرا مسجد وغیرہ میں الحمدللہ تعلیم جاری رہی۔ 7ویں سال سن 2021 میں جامعہ نے اپنی نئی جگہ مچھی پیٹ کا رینوویشن کام شروع کیا، جہاں ابھی ہم موجود ہے، اور اس رینوویشن کام میں جامعہ کے موقر ٹرسٹی جناب الحاج عبد المتین صاحب کڑی والوں نے بڑا تعاون کیا اور آج بھی وقتاً فوقتاً جامعہ میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے اور انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی سال درجات حفظ اسکول کو یہاں منتقل کیا گیا۔ 8ویں سال سن 2022 سے لے کر اب تک رحمت عالم چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت مختلف رفاہی کام جیسے بلا تفریق مذہب آیوشمان کارڈ کیمپ، ضرورت مندوں کو راشن دینا، پانی کے سیلاب میں مدد وغیرہ، اور جامعہ کے تحت اصلاحی پروگرام اور جلسے ہوتے رہے جیسے آل بروڈا مسابقہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز جامعہ اپنے طلبہ کی فٹنس اور تفریح کا بھی خیال رکھتا ہے، چنانچہ ہر سال اسپورٹ ڈے اور 1-2 روزہ تعلیمی و تفریحی سفر اپنے طلبہ کے ساتھ کرتا ہے۔ مکرم سامعین، اس ادارے کے بانی مبانی والد بزرگوار حضرت مفتی محمد سلمان صاحب کو سن 2019 میں کڈنی کا مرض کا عارضہ لاحق ہوا جو مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ کئی علاج کیے، ڈائلسس ہر ہفتے 2 مرتبہ ہوتی، لیکن صحت کی امید نظر نہ آتی۔ آخرکار ماہر ڈاکٹروں کے مشوروں سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کیا گیا۔ کچھ دن تک صحت برقرار رہی، پھر رفتہ رفتہ طبیعت دم توڑنے لگی۔ پوری بیماری کے دوران آپ مسلسل ذکر و فکر عبادت میں انہماک کے ساتھ لگے رہے۔ رجوع اللہ بہت بڑھ گیا تھا، گھر اور ہاسپٹل میں رہتے ہوئے جامعہ کی فکر لگی رہتی۔ بالآخر اجل کا فرشتہ آن پہنچا۔ چنانچہ 19 دسمبر 2023 بروز چہارشنبہ کو طویل علالت کے بعد بڑی قابل رشک زندگی گزار کر پختہ عزم کا مالک دن کے بڑے بڑے کاموں کا ارادہ سینے میں دبائے، اخلاص اور خاموشی کے ساتھ بڑے کام وجود میں لا کر مزید کام کرنے کی حسرت لیے ہوئے امت کا یہ سپوت اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
राजिऊन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह ताला मरहूम मुफ्ती साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमाए। आप रहिमहुल्लाह ने जो मिल्ली व रिफाही व दीनी काम शुरू किए हैं, अल्लाह उसमें तरक्की अता फरमाए और ता सुबह क़यामत उन तमाम को उनके लिए सदक़े जारिया और बुलंदी दर्जात का सबब बनाए। हज़रत मुफ्ती साहब की बीमारी के दौरान जामिया की सारी जिम्मेदारी हज़रत मुफ्ती साहब ही के हुक्म से हज़रत के सदीक़ हमीम और हज़रत मुफ्ती साहब रहिमहुल्लाह के वहीद व फरीद खलीफा सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मौलाना आरिफ साहब जीरावाला ने बहुस्न खूबी बड़ी अमानतदारी और जाफशानी से अंजाम दी और मुफ्ती साहब के विसाल के बाद अरबाब हल्ल व अक़द के मशवरे से जामिया की सारी जिम्मेदारी मौलाना ही के सुपुर्द हुई, जो आज तक आप बड़ी अमानतदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना की उम्र में आफियत के साथ खूब बरकत अता फरमाए और उनकी कुर्बानियों और खदमात को कबूल फरमाए। ये वही है जो अपनी नज़र से चिराग दिल जलाते हैं, ये वही है जो अपनी नज़र से चिराग दिल जलाते हैं, रियाज़ुल उलूम की राहें वो जगमगाते हैं। खुदा करे ये करम का सदा बने साया, उन्हीं की निस्बत से ये गुलशन लहलहाते हैं। मुकर्रम सामिईन, जामिया के शब रोज़ इस निज़ाम तालीम में बच्चा सुबह 7:30 बजे आता है और इशा पढ़ कर जाता है, दोपहर में जामिया ही में खाता है, सुबह 7:30 से 12:15 तक हिफ्ज़ व आलिमियत की तालीम होती है, उसके बाद खाना आराम, फिर जोहर की नमाज, जोहर के बाद से असर तक स्कूल की तालीम, उसके बाद असर की नमाज, फिर मजलिस ज़िक्र और तजवीद की मश्क और उसके बाद तफरीह। मगरिब से 10 मिनट कबल मस्जिद में बावजू बैठ कर दुआओं का अहतमाम। मगरिब के बाद से इशा तक असबाक की तैयारी, इशा की नमाज से कबल तालीम, फिर इशा की नमाज और उसके बाद घर वापसी। नीज़ तलबा की तरबियत के पेश नज़र हर शनिचर को तरबियती फारम उस्ताद तलबा को पूछ कर भरते हैं और अहतमाम की जानिब से औलिया को व्हाट्सएप के जरिए रिसाल किया जाता है। 15 दिन में एक मरतबा इस्लाही नशिस्त का इनेकाद तालीमी वक्त में किया जाता है, जिसमें जामिया का कोई उस्ताद या बाहर से किसी आलिम दीन को बुलाया जाता है। नीज़ तलबा की ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार करने के लिए थकाफती सरगर्मियाँ भी होती है, जैसे उर्दू अरबी अंजुमन, सेहत कुरान के अंजुमन वगैरह। मजीद बरा तलबा की फ़िक्र और तालीमी बेदारी के खातिर हर साल तलबा के औलिया के साथ माली मीटिंग भी होती है, जिसमें अक्सर औलिया शरीक होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। हर दर से यहाँ होता है हिकमत की रिवायत, हर दर से यहाँ होता है हिकमत की रिवायत, तरबियत में है शामिल अदब हिल्म व दिरायत, जो इल्म यहाँ से लेकर निकलता है आगे वो करता है जहाँ में शरीयत की हिदायत। मुकर्रम सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जामिया ने कुल 90 हुफ़ाज़ और 12 उलमा और 5 कुर्राए हफ्ज़ इस उम्मत को दिए हैं, जो दीन और दुनिया के अलग अलग मैदानों में अपनी मुखलिसाना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे खूब काम ले और अपने दीन की खिदमात के लिए कबूल फरमाए। आज का 10 साला इजलास इसी तालीम और तरबियत का एक हिस्सा है, जिसमें आप तशरीफ़ लाए और जामिया के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। जामिया अपने अबना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और आपकी आमद को जामिया अपने हक में खैर खाई तसव्वुर करता है। नीज़ उम्मीद करता है कि जब जब भी जामिया को अपने अबना की ज़रूरत होगी तब तब आप इसी तरह जामिया का दामे दिरम सुखन ताउन करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आमद को कबूल फरमाए, नीज़ जामिया के साथ आपकी मोहब्बत को रज़ाए खुदाबंदी और हुसूल विलायत का ज़रिया बनाए। जामिया और अराकीन जामिया की हासिदीन के हसद, शरीर की शरारत, फित्तीन के फितने से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन।